خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سنیا من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دمز ابو بکر و عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سرکار بے مثال ہیں اپنی صفات میں، ان سا سخی نہیں ہے کوئی کائنات میں۔ خلد بری نہ پاؤ گے آقا کو چھوڑ کر، جنت کی چابیاں ہیں محمد کے ہاتھ میں۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ اور ہندوستان سے ہم کو بھگانا محال ہے، ہندوستان سے ہم کو بھگانا محال ہے۔ خواجہ پیا آج بھی ہیں ہمارے ساتھ میں۔ محبت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، سب سمجھتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے ہرگز نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں۔ جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم سنی صحیح العقیدہ بریلوی جنتی مسلمانوں کے مددگار۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر اسلامیہ نے ہند کے دلوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن فرمانے کے بعد بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں اپنی زبان فیض ترجمان سے اس طرح خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا،
سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ دوستان محترم، رفیقان ملت، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ بڑے باواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ رات ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی کہ ہم اس شب میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول ہاشمی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس طرح کی دینی محفلوں میں، دینی جلسوں میں بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات کو سماعت کر کے علماء کرام کے بیانات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کافی دیر سے ابھی میرے بڑے بھائی میر حسن مصطفی کو بھرپور طریقے سے سماعت کیا، مجھ سے قبل بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بھائی عبد المبین احمدی کو آپ نے سماعت کیا، میرے بعد میں بھی انشاءاللہ بھائی ہاشم رضا حسینی کو بھی سماعت کریں گے، اور میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر عالم صاحب قبلہ کو بھی آپ سماعت کریں گے، وہیں پر تشریف فرما میرے کرم فرما حضرت مولانا قاری سہیل رضا صاحب کو بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، اور آرام گاہ میں تشریف فرما آرام گاہ میں تشریف فرما مفتی محمد شمشاد حسین صاحب قبلہ کو بھی آپ بھرپور طریقے سے سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں اور میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے۔ بھائی عبد المبین احمدی صاحب کی فرمائش ہے چند شعر پڑھنے کی، اگر آپ تمام تر علماء کرام جی عطا یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ جس بستی میں رہتا ہے وہ بستی بڑی خوش نصیب ہوتی ہے، اور جس گھر میں کوئی عالم حافظ قاری رہتا وہ گھر بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، جس کا بھائی مفتی ہوتا ہے وہ بھائی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، جس کا بھائی عالم ہوتا ہے نا وہ بھائی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس گاؤں میں ایک مفتی ہوتا ہے وہ گاؤں بھی بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ شعر ہیں محبتوں کے ساتھ، میرے پاس میر حسن مصطفی اور بھائی ہاشم رضا حسینی والا لہجہ نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ میں اپنا خراج سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کروں، اور میرا مولا اس خراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مچل کے بول دے یا رسول اللہ۔ گلشن قادری تا قیامت، گلشن قادری تا قیامت، پھولتا اور پھلتا رہے گا،
گلشن قادری تا قیامت، گلشن قادری تا قیامت، پھولتا اور پھلتا رہے گا، پھولتا اور پھلتا رہے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا، غوث اعظم کا چرچا رہے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا، غوث اعظم کا چرچا رہے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا۔ میں مجمع سے سوال کروں گا، بتائیں سرکار غوث پاک کے والد ماجد کا نام۔ علماء سے گزارش ہے خاموش رہے، ایک زمانہ ہو گیا آپ کو جشن غوث الورا سنتے ہوئے، کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اتنے بڑے مجمع میں اور کوئی ہے جن کو سرکار غوث پاک کے والد ماجد کا نام یاد ہو؟ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماشاءاللہ ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ آپ کی تاریخ ولادت کیا جلسے، کیا سنتے ہو، یاد ہی کچھ نہیں کرتے، کیا مطلب ہوتا ہے جلسوں کا؟ علماء جو بتائیں اس کو یاد رکھو، ذہن میں محفوظ رکھو۔ سرکار غوث اعظم جس تاریخ میں پیدا ہوئے وہ کون سی تاریخ تھی؟ کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی؟ بتائیے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو تو یہ محسوس ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں 11 تاریخ کو پیدا ہو اس لیے 11ویں مناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ سرکار غوث پاک رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک۔ کب؟ پہلے رمضان تھا، رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ ماں کا کیا نام آپ کی؟ ام الخیر حضرت فاطمہ، اور والد ماجد کا نام؟ ارے سب لوگ بولو تاکہ جن کو یاد نہیں ہے ان کو بھی یاد ہو جائے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور جس سن میں پیدا ہو رہے ہیں 5ویں صدی کا آخری حصہ، سن ہجری 470، اور بعض علماء نے 471 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق 470 ہی پر ہے۔ تو جس سن میں پیدا ہو رہے ہیں سن ہجری 470، یاد رکھیے گا۔ ضمناً میرے ذہن میں بات آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا، اللہ کرے آپ کے ذہن میں یہ تاریخ محفوظ رہے۔ 470 ہجری میں آقا شہر جیلان میں ہوئے پیدا، 470 ہجری میں آقا، 470 ہجری میں آقا شہر جیلان میں ہوئے پیدا، شہر جیلان میں ہوئے پیدا، ابو صالح نے وہ لال پایا، ابو صالح نے وہ لال پایا، جو چمکتا دمکتا رہے گا، ابو صالح نے وہ لال پایا، جو چمکتا دمکتا رہے گا، جلنے والوں کا تن من جلے گا۔ 11ویں یہ پتا دے رہی ہے، غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے، 11ویں یہ پتا۔ بھائی جان جو لوگ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں پلیز مہربانی کریں سیدھے ہاتھ سے پیجئے۔ اور پہلی بات تو یہ اتنے بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے جلسے میں چائے کا تو
یہ مطلب انتظام نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. آپ چائے کے چکر میں آپ کو یہ نہیں پتا بولنے والا کیا بول کے چلا گیا. تو مہربانی کرے بھائی جان اگر رک جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ابھی تو بھائی حسان نے اعلان کرا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی محبت میں ایک چائے نہیں چھوڑ سکتے. کہاں چھوڑنا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. بریانی خرچہ تو قطع نہیں چھوڑنے والے. 11ویں یہ پتا دے رہی ہے غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے. 11ویں یہ پتا دے رہی ہے. 11ویں یہ پتا دے رہی ہے غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے. غوث اعظم کی عظمت بڑی ہے. وہ حکومت خدا سے ملی ہے. وہ حکومت خدا سے ملی ہے جس کا سکہ ہمیشہ رہے گا. وہ حکومت خدا سے ملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جو اولیاء کاملین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بریلی شریف کا مشہور رضوی تماچا ملاحظہ فرمائیں. وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ، وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ، بغض سے پھٹ گیا اس کا سینہ. وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ، وہ بشر جس کے دل میں ہو کینہ، بغض سے پھٹ گیا اس کا سینہ. بغض سے پھٹ گیا اس کا سینہ. اور بریلی کا وہ رضوی خنجر، اور بریلی کا وہ رضوی خنجر دائماً اس پہ چلتا رہے گا. اور بریلی کا وہ رضوی خنجر دائماً اس پہ چلتا رہے گا. جلنے والوں کا تن من جلے گا. سرکار غوث پاک کا ارشاد، سرکار غوث پاک کا ارشاد، قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ. سبحان اللہ. تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے. اولیاء نے لیا گردنوں پر قدم ناز غوث الورا کا. اولیاء نے لیا گردنوں پر، اولیاء نے لیا گردنوں پر قدم ناز غوث الورا کا. قدم ناز غوث الورا کا. اس سے ثابت ہوا ان کا رتبہ، اس سے ثابت ہوا ان کا رتبہ. سارے ولیوں میں اونچا رہے گا. اس سے ثابت ہوا ان کا رتبہ. سارے ولیوں میں اونچا رہے گا. جلنے والوں کا تن من جلے گا. میرے جتنے اساتذہ اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں. میرے ایک استاد کا کلام ہے، مقطع میں کیا فرماتے ملاحظہ فرمائیں. مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، جب کہا المدد غوث اعظم. مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، مشکلوں میں کہیں ہم نے احمد، جب کہا المدد غوث اعظم. جب کہا المدد غوث اعظم. آئی
घबराता क्यों है, आई आवाज घबराता क्यों है, तुझ पे साया हमारा रहेगा, आई आवाज घबराता क्यों है, तुझ पे साया हमारा रहेगा, गुलशने कादरी ता कयामत फूलता और फलता रहेगा, जलने वालों का तन मन जलेगा, सारे वलियों का चर्चा रहेगा, जलने वालों का तन मन जलेगा। दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, रफीकान मिल्लत, खुतबा मसूनना के बाद कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत से मैंने खुद को मुशर्रफ किया है। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में बड़े ही फसीह व बलीग अंदाज में इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो। मुत्तकी अल्लाह के वली को कहते हैं, परहेजगार अल्लाह के वली को कहते हैं। और तमाम मुत्तकियों के जो इमाम हैं, तमाम मुत्तकियों के जो पेशवा हैं, तमाम मुत्तकियों के जो इमाम हैं, सरकार गौसे आजम के तक़वे के बारे में, सरकार गौसे आजम की परहेजगारी के बारे में मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका जलवे शान कुदरत के लाखों सलाम। यानी मेरा रब इरशाद फरमाता है, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो। क्या मतलब, जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, वो विलायत के मंसब पर फाइज होगा। सोचो समझो, उलमा के बयानात को समाअत करते हो लेकिन जहन में महफूज कुछ नहीं रखते हो। वली किसको कहते हैं, वली की शान क्या है, वली का मकाम क्या है, वली का अंजाम क्या है। इसी कुरान मजीद में एक मकाम पर मेरा रब अपने वलियों की शान को बुलंद करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी वलियों की शान है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वलियों की पहचान अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी जो ईमान लाए, जिन्होंने परहेजगारी को इख्तियार कर लिया, वो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वलियों की ये पहचान है, यानी वलियों की शान ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वलियों की पहचान अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वलियों का अंजाम समाअत करो। इसी आयत करीमा के बाद में रब इरशाद फरमाता, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सुभान अल्लाह। औलियाए कामिलीन की शान ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलियाए कामिलीन की पहचान अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलियाए कामिलीन का अंजाम लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह के खौफ में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, पूरी दुनिया जानती है वो दुनिया के किसी हुक्मरान से नहीं डरते, दुनिया के किसी जालिम व जाबिर हुकूमत से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके दिलों में रब का खौफ बेवस्त हो जाता है। रब का खौफ जब वो अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो पूरी दुनिया इस बात को भी जानती है, जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात भी उससे डरती है। और हदीस पाक का एक टुकड़ा, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत ईमानी से डरना चाहिए, इसलिए कि मोमिन जब देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। शर्त यह है कि मोमिन होना चाहिए, शर्त यह है कि ईमान वाला होना चाहिए, शर्त यह है कि सच्चा मोमिन होना चाहिए। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम सिर्फ कागजी तौर पर अपने आप को मोमिन समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम कभी ये साबित करने में हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ये कैसा ईमान है, ये कैसा मोमिन है। अजान होती है तो घर में बैठा है, अजान होती है तो मोबाइल में घुसा हुआ है। अरे मोमिन की तो शान ये है कि जब अल्लाह के घर से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो, अपनी दुकान बंद कर दे, अपना कारोबार बंद कर दे, अपने मोबाइल को दूर रख दे, जाके थोड़ी देर अपने रब की इबादत कर ले। ये मोमिन की शान है।
ہے اور یہ مومن کی شان ہی ہے. مومن کو سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کی تعریف کرنے والوں میں اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ دیگر علماء کرام کی زبانی آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ولایت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. مجھ سے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. ولایت کے 3 درجے ہیں، ولایت کی 3 قسمیں ہیں: ولایت وہابی، ولایت قصبی، ولایت عطائی. ہر آدمی تھوڑی ولی بن جائے گا، لیکن آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں کچھ لوگ پیٹ کی خاطر اگر بتی کی بنیاد پر مزاروں پہ چادریں چڑھا کر کے آج وہ لکھپتی کروڑ پتی بنے ہیں. ان کے باپ دادا کو نماز کی توفیق نہیں، آج وہ سجادہ نشین بنے ہیں. نمازوں کا کوئی ان کو خیال ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مریدوں میں جب پیش کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم ہی ولی ہیں، اور وہ سمجھتے نہیں بلکہ لوگوں سے کبھی کبھی بکواس یہ کہلوا بھی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کی بڑی شان ہے، ہمارے دادا کا بڑا مقام ہے، ہمارے ابا کا بڑا مقام ہے. ابا کا مقام بعد میں رکھنا، شریعت کی پابندی کتنی کرتے ہو یہ بتا کے دکھاؤ، شریعت پر عمل کتنا کرتے ہو یہ بتا کے دکھاؤ. ہر آدمی ولی تھوڑی بن سکتا ہے. بعض اہل سنت والجماعت میں بعض لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا، یہ ذہنیت بنا لیا، یہ سوچ بنا لی جس کی لمبی زلفیں وہی ولی کامل، جو جتنا خوبصورت ہو وہی ولی کامل ہے، جو جتنا اچھا کپڑا پہن لے وہی ولی کامل ہے. نہیں، لمبی زلفوں کا نام ولایت نہیں ہے. 4 چھاچا انگوٹھیاں ہاتھوں میں ہلگانے کا نام ولایت نہیں ہے. صرف کالے کپڑے ہی پہننے کا نام ولایت نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں مریدوں کو بنا دینے کا نام یہ ولایت نہیں ہے. ولایت نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا، ولایت نام ہے شریعت کی پابندی کا، ولایت نام ہے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. ولایت وہابی کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک چیز کہوں گا علماء کی موجودگی میں. علامہ قاری سہیل رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مفتی ظہیر عالم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما. یہ ذمہ دار علماء، ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء تشریف فرما. ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، حالانکہ میں اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، سبحان اللہ. لیکن ہم لوگوں نے صرف کرامتیں سنا کے، کرامتیں سنا کے نمازوں سے دور کر دیا. سبحان اللہ. میں شفاعت کی حدیثوں کا انکار نہیں، جو شفاعت کی حدیث کے ایک لفظ کا انکار کرے وہ کافر مومن ہے ہی نہیں. آپ جب شفاعت کی بات کرتے ہو، جنت کی نعمتوں کی بات کرتے ہو، جنت کے محل کی بات کرتے ہو، جنت میں ملنے والی غذاؤں کی بات کرتے ہو، تو کبھی کبھی پل صراط کا منظر بھی بیان کیا کرو، جہنم کا ڈر بھی بتایا کرو، جہنم کے بچھوؤں کے بارے میں بتایا کرو، جہنم کے سانپ کے بارے میں بتایا کرو. کیوں نہیں بتاتے؟ کرامتیں سنا کے سنی اتنا سن پڑ گیا، اتنا سن پڑ گیا کہ یار سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے. بھائی جان، یہ جلسے اس وقت کامیاب ہیں جب ان جلسوں کے اختتام پذیر کے بعد سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہو. وہ بزرگان دین اولیاء کاملین، انہوں نے 12 سال کی ڈوبی کشتیوں کو نکالا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے مرغے کو ذبح کیا، کمبیزنی کہا، مرغا اٹھ کے بھاگ گیا. بزرگان دین ہیں، ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، ہمارے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، گناہگار آدمی ہیں، لیکن کوشش کرے تو کم سے کم ان بزرگان دین کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں، سچے عقیدت مند تو بن سکتے ہیں. تو صرف کرامتوں کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے، ایک نوٹ بھی پیش کیا جانا چاہیے، ایک سبق بھی پیش کیا جانا چاہیے کہ ان بزرگوں سے یہ کرامت ہوئی تھی اس لیے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کیا